دھوکہ ہے جس میں شیطان لوگوں کو ڈال دیتا ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جن گناہوں کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، ان میں تو یہ اس طرح کی وعیدیں بھی ہیں، سزائیں بھی ہوں گی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ قیامت میں پکڑ بھی ہوگی۔ لیکن جن گناہوں کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان ہے، وہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے، لہذا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اگر ان کی ادائیگی کے اندر کوتاہی ہو جائے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے سزائیں اور وعیدیں حقوق العباد ضائع کرنے پر بیان فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حقوق اللہ ضائع کرنے پر بھی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا تو ان کے بعد، پہلے لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلے، تو فرمائیں ان کی وعید کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب یہ جہنم کی وادی غی سے ملاقات کریں گے۔ اب دیکھیں یہ وعید کہ جہنم کی وادی غی کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، یہ کس کے اوپر بیان کی؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کرنے پر، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے پہ۔ تو اب دیکھیں کہ جیسے وعید یتیم کا مال کھانے پہ ہے، جیسے وعید کسی پارسا عورت پر تہمت لگانے پہ ہے، اسی طرح وعید نمازوں کو ضائع کرنے پر بھی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، وقت گزار کے پڑھتے ہیں، نماز کے جو ضروری احکام ہیں ان کا خیال نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں کہ جو اپنی نماز کو بھلائے بیٹھے ہیں، فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی تو خدا کا کلام ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو نماز چھوڑنے والے، نماز کو بھولنے والے، نماز قضا کر کے پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بربادی۔ تو نماز اللہ کا حق ہے اور اسے ضائع کرنے پر بھی وعید ہے۔ اسی طرح نماز کے بارے اور بہت ساری آیات ہیں، اگر شامل کی جائے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، تو وہ جنتی ان جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ اے جہنمیوں تمہیں یہ جہنم میں کیا شے لے آئی، کون سی شے تمہیں جہنم میں لے آئی، تم کیا کرتے تھے، تمہارا کیا عمل تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔ تو بتائیے کہ جہنم میں جانے کی جو وعید ہے وہ یہاں کس گناہ کے اوپر بیان کی جا رہی ہے؟ نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور نماز اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق ضائع کرنے کے اوپر یہ وعید ہے۔ اچھا اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگایا ہوا سونا چاندی گھروں میں اور جناب تجوریوں میں اور بوریوں میں اور باکسز میں اور الماریوں میں اور اپنے جو ہے نا جہاں پر بھی مال چھپا کے رکھتے ہیں وہاں پر، یکنزون الذهب والفضہ، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ نہیں دیتے، اور جو شریعت نے اس کے اوپر
لازم چیزیں کی ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اب ایسے مال جمع کرنے والوں کے لیے کیا وعید ہے؟ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو کہ انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ آگے پھر عذاب کی بھی تفصیل ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں وہ مال تپایا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کی کروٹوں کو اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جسے تم نے خزانہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو وعید ہے یہ کس چیز پہ ہے؟ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر یہ وعید ہے۔ تو آیات رحمت تو یاد ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، یہ جو خدا کے احکام ہیں، اور ان سے جو خدا کی صفت ظاہر ہوتی ہے کہ خدا بشارت دینے والا بھی ہے اور خدا ڈر کی خبر سنانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ وعیدیں بھی سناتا ہے۔